5 وقت کی تو نماز کا پتہ نہیں، محرم کی چند راتوں کو لاٹھیاں کھیل کر سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیا۔ صحابہ تو ایسا نہیں کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اربع في امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحه الى اخر الحديث، رواه مسلم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، بزرگی اور برتری اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے۔ گزشتہ جمعہ کے خطبے میں اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے وہ بتایا گیا تھا۔ اس مہینے میں روزے رکھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھا جائے، اور اس مہینے کا ایک احترام ہے، قابل حرمت مہینہ ہے، اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے جہاں تک ہو سکے دور رکھنا چاہیے۔ لیکن عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اسی مہینے میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اللہ کی نافرمانی اور غلط رسم و رواج پر اتر آتے ہیں، جبکہ اس مہینے کے بارے میں تو یہ حکم ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے دور رکھو، لیکن اس کا خلاف عمل ہو رہا ہے کہ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آیا، کچھ لوگ ڈھول اور بجانے کی بہت ساری چیزوں کو لا کر بجانا شروع کر دیتے ہیں، گانے اور قوالیاں بجاتے ہیں، مختلف قسم کے کرتب جو خود ساختہ ہیں، اپنی طرف سے ایجاد کیا ہوا ہے، کہیں آگ کا ماتم، کہیں لاٹھی، اور اسی طریقے سے کوئی اپنے سینے اور پیٹھ کو دھاردار چیزوں سے زخم کر کے خون بہاتا ہے۔ کیا اسلام میں یہ ساری چیزیں جائز ہیں، یا اللہ اور اس کے رسول نے ان چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے؟ اس پر آج ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ہونا یہ ایک اتفاقی امر ہے اور معاملہ ہے۔ کہ محرم کی 10 تاریخ میں حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے روزے مشروع ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ روزے کی مشروعیت تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ہوئی، اور حضرت حسین کی شہادت تو بہت بعد کا واقعہ ہے۔ اور یہ ایک اتفاقی امر ہے، اتفاقی معاملہ ہے کہ اچانک اس تاریخ کو ان کی شہادت ہو گئی۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضرت حسین ہی کی محبت میں ہم یہ ساری خرافات انجام دیتے ہیں، لاٹھیاں کھیلنا، آگ جلانا، یا دھاردار چیزوں سے اپنے جسم کو زخم کر کے خون بہانا، یا ڈھول بجانا، اور نعوذ باللہ اس سے بڑھ کر جتنے لوگ اس مجلس میں شامل ہوتے ہیں غالباً کہیے یا اکثریت شراب پی کر رہتے ہیں، تو کیا اسلام میں یہ ساری چیزیں درست ہے، جائز ہے، یا اسلام سے ان چیزوں کا کوئی تعلق ہے، دور کا بھی واسطہ نہیں ہے؟ اس سے پہلے تو اور بھی بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابیات میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طریقے کے بہت بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم نہیں منایا، جلوس نہیں نکالا۔ پھر اپنی امت کو یہی تعلیم دینے کے لیے کہ تم پر چاہے کتنی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا، الذین اذا اصابتهم من مصیبہ، ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ پڑھتے ہیں۔ یہ پڑھنے کے بجائے اگر کوئی کسی کی موت پر ماتم کرے اور اسی طریقے سے کپڑا پھاڑے، اس سلسلے میں صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، میری امت میں 4 چیزیں رواج پائے گی، ان 4 چیزوں کا تعلق اسلام سے نہیں جاہلیت سے ہے۔ اسلام سے پہلے جو زمانہ تھا، زمانہ جاہلیت، وہ لوگ ان 4 کاموں کو کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میری امت میں بھی یہ 4 برائیاں آئیں گی، لا یترکونہن، میری امت بھی بڑی آسانی کے ساتھ ان 4 برائیوں کو نہیں چھوڑے گی۔ وہ 4 کیا ہیں؟ فرمایا الفخر فی الاحساب، ایک ہے خاندان پر فخر کرنا، یہ زمانے جاہلیت میں بھی ہوتا تھا۔ دوسرا وطعن فی الانساب، کسی کے حسب نسب یا خاندان پر لان و تان کرنا، کہ تو فلاں خاندان کا ہے، یہ اس طریقے سے اس کو تانے دینا۔ چوتھی چیز والاستسقاء بالنجوم، لوگ ستاروں کے ذریعے اپنی قسمت آزمائیں گے، بارش طلب کریں گے ستاروں کے ذریعے، جو زمانے جاہلیت کا طریقہ تھا۔ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والنیاح، مصیبت آنے پر، کسی کے مرنے اور وفات پر نوحہ کریں گے، وہ زور زور سے چیخیں گے، چلائیں گے، اپنے گال پر تھپڑ ماریں گے، کپڑے پھاڑیں گے، بال نوچیں گے، کہ یہ زمانے جاہلیت کا طریقہ تھا۔ اور یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو میری امت میں رائج ہو جائیں گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایسے نوحہ کرنے والا انسان کسی کی موت پر یا کسی مصیبت پر اگر وہ یہ
بری عادتوں کو انجام دیتا ہے، فرمایا اگر وہ اپنی زندگی میں توبہ نہیں کیا اور مر گیا اسی حالت میں کہ کسی کی موت یا وفات پر، مصیبت پر زور زور سے روتا تھا، چیختا تھا، چلاتا تھا، کپڑے پھاڑتا تھا، اپنے بالوں کو نوچتا تھا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر مرنے سے پہلے اس نے توبہ نہیں کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس کا کیا انجام ہونے والا ہے؟ فرماتے ہیں علیہا سربال من قطران، تاڑ کول کا لباس ہوگا جس کو ہم لوگ القطرہ کہتے ہیں، تاڑ کول، اور اسی طریقے سے خارش، کھجلی کہیے یا اس طریقے کی کوئی بیماری جس سے انسان کا بدن بہت کھجلاتا ہے اور انسان کھجا کھجا کر اپنے جسم کو زخم کر لیتا ہے، خون نکلتا ہے، تب بھی اس کو آرام نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایسے نوحہ کرنے والا انسان اپنے موت سے پہلے توبہ نہیں کیا تو کل قیامت کے دن وہ محشر کے میدان میں اس حالت میں اٹھے گا۔ ان لوگوں کو تھوڑا بھی ڈر نہیں لگتا جو حضرت حسین کی شہادت کے نام پر اس طریقے کی حرکت کرتا ہے، بہت سارے غلط چیزوں کو رسم و رواج پر لا کر انجام دیتا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سے اس شخص کا کوئی تعلق نہیں، کس کا؟ من لطم الخدود، جو کسی کی وفات، موت پر یا کسی مصیبت پر اپنے چہرے پر تھپڑ مارتا ہو، وشق الجیوب، اور اپنے گریبان کو پھاڑتا ہو، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکار پکارتا ہو، زور زور سے چیختا ہو، چلاتا ہو، روتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا ہمارے دین اسلام سے، مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک روایت ہے صحیح بخاری کی، حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیٹا بیان کرتے ہیں حضرت ابو بردہ کہ ابو موسیٰ اشعری بیمار پڑ گئے، بار بار ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، کہتے ہیں کہ ان کا سر ان کے بیوی کے گود پر تھا اور اسی حالت میں ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی، تو بیوی زور زور سے رونے لگی۔ ابو موسیٰ اشعری تو خیر بے ہوش ہو گئے، چپ رہے، لیکن جب اس کو ہوش آیا تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ہر اس کام اور اس چیز سے بری ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اعلان کیا، ان چیزوں سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی مصیبت پر زور زور سے آواز نکال کر رویا جائے، کسی مصیبت اور کسی کی وفات پر سر منڈوایا جائے یا کپڑے پھاڑے جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے برات کا اعلان فرمایا۔ لہذا یہ غیر اسلامی طریقہ ہے۔ کچھ لوگ جہالت کی بنیاد پر کہیے یا پھر یوں کہیے کہ وہ ناعاقبت اندیش ہے، اپنے باپ دادا کے رسموں کو پکڑ کر ہے، کہاں تک صحیح کہاں تک غلط اس سے اس کو کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آج وہی لوگ، ایسے ہی لوگ ان غلط چیزوں کو انجام دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اس مہینے میں تم اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے دور رکھو، کوئی غلط کام نہ کرو۔ کیوں؟ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں اگر کوئی غلط کام کرو گے تو اس کا گناہ کئی زیادہ بڑھ جاتا ہے، کئی گنا بڑھ جاتا ہے اس گناہ کا پاور۔ ایک اور چیز ہے اس مہینے میں جو خاص طور پر شیعہ لوگ کرتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو وہ گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بہت برا بھلا کہتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زانیہ کہتے ہیں، حضرت ابو بکر کو گالی دیتے ہیں، حضرت عمر کو گالی دیتے ہیں، حضرت عثمان کو گالی دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جتنے بڑے بڑے صحابہ ان کو گالیاں دیتے ہیں، اور وہ گالی دینے کو اپنے ایمان کی تکمیل سمجھتے ہیں کہ ان کو گالی دو تو اپنا ایمان تازہ ہو جائے، اپنا ایمان مکمل ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ حکم دیا، صحیح مسلم کے حدیث، لا تسبوا اصحابی، اے لوگو میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، برا بھلا نہ کہو۔ کیوں؟ فرمایا والذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جانتے ہو میرے صحابہ کا مقام کیا ہے؟ فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تم میں سے کوئی، یعنی صحابہ کے بعد آنے والے انسان، اگر ان میں سے کوئی شخص، فرمایا احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو میرے صحابہ نے اس غربت کی حالت میں اللہ کے راستے میں جو ایک مٹھی جو یا گیہوں یا کھجور خرچ کیا تھا اس کے برابر بھی تمہارا یہ احد پہاڑ کے برابر سونا نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ان کے اندر اتنا اخلاص، اتنی خلوص، ان کی نیت اتنی صاف تھی، عمل میں وہ اتنے پکے تھے کہ ان کے عمل کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی صحابی تھوڑی دیر اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے رہے ہیں تو تم زندگی بھر اللہ کی عبادت میں کھڑے رہو گے، تب بھی میرے اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ اتنا اونچا مقام، اتنی باعظمت شخصیت صحابہ کرام جن کے نام بانے پر قرآن کہتا ہے کہ تم رضی اللہ عنہم کہا کرو، عظمت سے ان کا نام لو۔ امام طحاوی علیہ رحمہ شرح العقیدۃ الطحاویہ کے اندر ایک عام مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نقل کیا، فرماتا ہے نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، صحابہ کا بھی، تابعین کا بھی، محدثین اور چاہے وہ مفسرین کی جماعت ہو، علماء کی جماعت ہو، سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کا یہ معنی نہیں ہے کہ کسی کی وفات پر وہ حرکتیں آپ کرنے لگے جو آج کل کچھ جاہل لوگ کر لیتے ہیں۔ ڈھول بجانا یہ صحابہ کی محبت نہیں ہے، لاٹھیاں کھیلنا یہ صحابہ سے محبت کا اظہار نہیں ہے۔ حقیقت میں اگر تمہیں صحابہ سے محبت ہے تو صحابہ کرام سنت سے محبت کرتے تھے، اللہ سے محبت کرتے تھے۔ تم بھی سنت سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو اور اس کا اظہار کرو۔ 5 وقت کی تو نماز کا پتہ نہیں، محرم کی چند راتوں کو لاٹھیاں کھیل کر سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیا۔ صحابہ تو ایسا نہیں کرتے تھے۔ امام طحاوی کہتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا معنی یہی ہے کہ تم بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلو، ان کا جو طور طریقہ تھا، ان کا جو عمل تھا، ان کی جو سوچ تھی، تم اسی سوچ پر اتر آؤ، انہی جیسا تم بھی عمل کرو۔ اور آگے فرماتا ہے وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی ایک کی محبت میں ہم غلو نہیں کریں گے۔ جیسے شیعہ لوگ صرف حضرت حسین کی محبت میں غلو کر کے سارے صحابہ کو کافر قرار دیتے ہیں، سارے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ امام طحاوی کہتے ہیں کہ نہ، کسی ایک کی محبت میں اندھا ہو کر باقی سارے صحابہ کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں وَلَا نَتَبَرَّوْ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم ان میں سے کسی سے لا تعلقی یا بے تعلقی کا اظہار بھی نہیں کریں گے۔
کہ ابو بکر سے میرا کوئی تعلق نہیں، عمر سے میرا کوئی تعلق نہیں، بلال سے میرا کوئی تعلق نہیں، فلاں صحابی سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ امام طحاوی کہتے ہیں نا، ایسا کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتے، سارے صحابہ سے ہمارا رشتہ ہے، ہر ایک سے ہمارا تعلق ہے۔ آگے فرماتا ہے وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، ہم اس آدمی سے نفرت کریں گے، بغض رکھیں گے، ہم ان سے دشمنی مول لیں گے جو صحابہ سے نفرت کرتا ہو، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہو، جو صحابہ سے دشمنی رکھتا ہو، ہم بھی ایسے لوگوں سے نفرت کریں گے، انہیں پیار کی نظر سے ہم نہیں دیکھیں گے۔ لہذا جو یہ تعزیہ، لاٹھی اور مختلف قسم کی خرافات انجام دیتے ہیں، کبھی بھی ان کو محبت کی نظر سے، اچھی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ امام طحاوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور جو لوگ خیر کے ساتھ ان کا تذکرہ نہ کرتا ہو، ہم ان سے بھی نفرت کریں گے۔ صحابہ کا ذکر کرو تو خیر کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ ان کا نام لو، عظمت اور احترام سے ان کا نام لو، ان کے نام آنے پر رضی اللہ عنہ کہا کرو، اور اگر نہیں تو ہم ایسے لوگوں سے نفرت کریں گے۔ اور کہتے ہیں وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، جب بھی ہم صحابہ کا تذکرہ کریں گے، ذکر کریں گے تو اچھائی کے ساتھ کریں گے۔ اور فرمایا، جانتے ہو حُبُّهُمْ دِینٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ سے محبت عین دین ہے، ایمان ہے، اور اسی کا نام احسان ہے۔ دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے۔ صحابہ سے محبت کرنے کا مطلب وہ دیندار آدمی ہے، ان کا ایمان مکمل ہے، وہ احسان کے معنی کو سمجھتا ہو۔ اور صحابہ سے نفرت کرنا، بغض رکھنا، دشمنی رکھنا، کہتے ہیں کفر و نفاق و طغیان، سراسر کفر ہے، منافقت ہے یہ، اور طغیان، سرکشی ہے یہ، بدماشی ہے یہ، کہ کسی صحابی سے کوئی نفرت کرے۔ نفرت کرنا کیا ہے؟ کفر ہے، منافقت ہے، اور سرکشی ہے، بدماشی ہے۔ اس لیے تمام صحابہ کو محبت کی نظر سے دیکھنا چاہیے، کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، ان کا نام عظمت سے لینا چاہیے، ان کے نام آنے پر رضی اللہ عنہ پڑھنا چاہیے۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، ہمیں بتایا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہم کریں گے وہ دین سے خارج ہوگا، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اللہ اور رسول سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ پھر بتاؤ وہ انسان اس کام کو کر کے اپنے آپ کو اللہ کا کتنا بڑا نافرمان بنا رہا ہے۔ سوچنے کی ضرورت ہے۔ خیر، اللہ تعالی ہم سبوں کو نیک سوچنے اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وما علینا۔